تمام معزز سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دن قبل ہمیں خط موصول ہوا جس کی روادات کچھ یوں ہیں۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی ہمارے آبائی مکان کا بٹوارہ ہو گیا، جس کے بعد تقریباً 20 سال میں نے کرائے کے مکانوں میں گزارے ہیں۔ میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہوں، آمدنی کچھ زیادہ نہیں۔ بچوں کی پڑھائی اور دیگر اخراجات کے سبب ہر ماہ گھر کا کرایہ نکالنا بھی کسی آزمائش سے کم نہ ہوتا تھا۔ مالک مکان آئے دن کرایہ بڑھانے اور گھر خالی کرنے کی دھمکیاں دیتے رہتی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب میں نے نیو کراچی میں 2 کمروں کے کوارٹر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس علاقے میں بجلی اور پانی کی سہولتیں بھی بہت کم تھیں۔ شب و روز انتہائی مشکلات میں گزر رہے تھے۔ اسی علاقے میں ہماری رشتے کی ایک خالہ بھی رہا کرتی تھیں، جن کی کوئی اولاد یا قریبی رشتہ دار نہ تھا اور ضعیف ہونے کے سبب اکثر بیمار رہا کرتیں۔ مکان قریب ہونے کی وجہ سے میں گھر میں پکنے والا کھانا اور 2 روٹیاں روز انہیں دے آتا۔ وہ مجھے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتیں۔ ہماری یہ خالہ فارغ اوقات میں یا تو عبادت میں مصروف رہتیں یا پھر میں ان کے ہاتھوں میں روحانی ڈائجسٹ دیکھا کرتا۔ خالہ میری پریشانیوں سے بھی خوب واقف تھیں۔ ایک دن جب میں کھانا دینے ان کے گھر گیا تو خالہ نے مجھے ایک پرچی نکال کر دی، جسے روحانی ڈائجسٹ کے کسی شمارے سے کاٹا گیا تھا اور اس پر ذاتی مکان کے حصول کے لیے ایک عمل درج تھا۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ میں اتنی کم تنخواہ میں کس مشکل سے گھر کی دال روٹی چلا رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ آج کل کے دور میں مکان لینا میرے بس کی بات کہاں، یہ سوچنا بھی میرے لیے تو فضول ہے، سو ایسے کسی عمل کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ لیکن خالہ نے بہت اصرار کیا اور قرآنی وظائف کے ذریعے لوگوں کی بہت سی مشکلات حل ہونے کے واقعات سنائے تو میں نے خالہ سے وہ پرچی لے لی اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ حیران کر دینے والی بات اب بتاتا ہوں۔ یہ عمل کرتے دوسرا مہینہ تھا کہ ایک دن ہمارے سیٹھ صاحب نے مجھے اپنے آفس میں طلب کیا۔ میں ڈرتا ڈرتا ان کے سامنے حاضر ہوا، کیونکہ وہ اکثر غلطیوں پر ڈانٹ پلانے کے لیے ہی اپنے اسٹاف کو آفس میں طلب کیا کرتی تھی۔ خلاف توقع سیٹھ صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کہاں رہتے ہو اور تمہارا مکان ذاتی ہے یا کرائے کا؟ میں نے اپنی رہائش سے متعلق ساری تفصیل سیٹھ صاحب کی گوش گزار کر دی۔ میری بات سن کر انہوں نے کچھ چابیاں میرے حوالے کی اور کہا کہ شام کو دفتر سے واپس جاتے ہوئے یہ فلیٹ دیکھ لینا، تم اب اس فلیٹ میں رہا کرو اور مجھے کوئی کرایہ دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ فلیٹ گلشن اقبال میں واقع ہے، وہ علاقہ جو میں نے صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا، لیکن آج مجھے اس علاقے میں رہائش مل گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور اپنی خالہ کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ عمل جس کے سبب میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل ہوئی تھی، میں نے آج بھی اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میری گزارش ہے کہ روحانی ڈائجسٹ میں ذاتی مکان کے لیے دیا جانے والا عمل خاص پھر سے شائع کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکتوں سے میرے جیسے نہ جانے کتنے افراد کے دن پھر جائیں، آمین۔ محترم عظیمی صاحب اس مشکور انسان کے خط کے جواب میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر کہ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کی مشکلات حل ہو گئیں۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو مزید برکتیں ملتی رہیں۔ آپ کی فرمائش پر ذاتی مکان کے حصول کے لیے وظیفہ دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم اسے ایک ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ یہ عمل کچھ یوں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ سورت نمبر 57 یعنی سورہ حدید کی آیت 24 میں سے صرف اتنا حصہ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر رب العزت سے اپنے لیے وسائل اور آسانیوں کی دعا کریں۔ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ذاتی مکان کے اسباب فراہم ہو جائیں گے۔ یہ عمل 90 روز تک جاری رکھیں۔ وہ تمام بھائی اور بہنیں جو کرائے کے مکانوں میں مقیم ہیں، وہ بھی اس قرآنی وظیفے اور اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔